بحر مردار، جسے سالٹ سی بھی کہتے ہیں، یہ سمندر کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ قوم لوط کا مسکن تھی۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے، باغات کی کثرت تھی اور لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے۔ یہاں کے رہائشی بہت فاسق و فاجر، انتہائی بد فطرت، بے حد بد کردار اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ وہ راہگیروں کو لوٹ لیتے، سرعام برائیاں کرنے کے عادی تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کیا، جس کا تصور بھی اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ چونکہ قوم لوط کی بستیوں میں بہت خوشحالی تھی، تو بہت سے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے۔ شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی کرنی پڑتی، اور یہ بات ان لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں کے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں۔ یہ لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے، مگر انہیں مہمانوں کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقے پہ غور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہا، اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو، اور جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ دوسرے دن ابلیس خود ایک نوجوان لڑکے کے بیس میں آیا اور ان لوگوں سے بدفعلی کروائی۔ اس طرح وہ اس بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کھلم کھلا یہ فعل کرتے اور پھر اس پر خوش بھی ہوتے، اور اس وقت اللہ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس حرام فعل کو ترک کرنے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ یہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ۔ کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، تم تو جاہل لوگ ہو۔ قوم پر لوط علیہ السلام کے وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا، کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور نہ ہی ان پر ایمان لایا، بلکہ وہ مزید ہٹ درمی کے ساتھ فخری انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ انہیں سیدنا لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا، لہٰذا انہوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کا ارادہ کیا اور دعوت و تبلیغ کے بدلے میں یہ جواب دیا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ۔ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سیدنا لوط علیہ السلام اس جواب پر مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش میں مصروف رہے، لیکن اس قوم نے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے، قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد سیدنا لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، تو انہوں نے اللہ عز و جل سے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے رب، ان فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ یہ فرشتے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک دانشمند بیٹے کی بشارت سنائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟
وہ کہنے لگے ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کر دیں۔ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام فکر مند تھے کہ دراصل وہاں سیدنا لوط علیہ السلام بھی تو ہیں۔ فرشتوں نے ان کی فکر مندی اس بات سے ختم کی کہ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوئے اور سورج غروب ہونے کے قریب سدوم پہنچے۔ فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے مہمان بننے کی اجازت مانگی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں اپنے پاس نہ ٹھہرایا تو کوئی دوسرا انہیں اپنا مہمان بنا لے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی قوم سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے نوجوان لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ و حلال ہیں۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ لوگ بولے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور جو ہماری چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف۔ اس کے بعد لوگ گھر کی طرف دوڑے ہوئے آئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ لوگوں نے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان میں سے کچھ لوگ تو گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے۔ ہاں، اپنی بیوی کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے۔ قوم لوط سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو سیدنا لوط علیہ السلام کی طرف بدنیتی سے گئے تھے۔ صبح عام عذاب میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اب میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ پھر اگلی صبح کا آغاز ابھی ہوا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور آسمانوں تک اٹھایا، پھر اس بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ کچھ ہی دیر میں پوری کی پوری بستی نیست و نابود ہو چکی تھی۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دنیا کی حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس بستی کو ایک واضح نشان کے طور پر عقل والوں کے لیے برقرار رکھا۔ اس کبھی عمل کی بدولت اللہ عز و جل نے ایک قوم کو مکمل تباہ فرما دیا جو آج تک ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، اور اس فعل کو اس قدر ناپسند فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا
مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، اور فرمایا تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔